شروع اس کا نام لے کر جو تمام گھومنے والی چیزوں کی وجہ بتا. سلامتی، رحمت اور برکت عطا ہو آپ سب پر، جو آپ سب یہاں پر آئیں اور ہمارے سجادہ نشین صوفی مہتاب شاہ قادری ستاری چشتی، جن کے دل کی ایک تمنا تھی کہ ہم سب یہاں پر اکٹھا ہوں اور اس طریقے سے ایک روحانی محفل بنے جیسے ہمیشہ سے بنا کرتی تھی. بس اسی وجہ سے ہم سب مل کر یہاں پر آئے ہیں اور ان کا دادا سرکار کا ایک مشن ہے جس کو آگے لے جانے کے لیے ہم لوگ یہاں آئے ہیں. دوسری بات، جتنے بھی ہمارے بڑے بھائیوں نے جو بھی بات کہی ہے، یہ ساری بات ایک فریاد ہے. ایک فریاد ہے حقیقت انسان کی جو خود سے کہتی ہے کہ تو لوٹ آ اپنے پرانی ہستی میں. صرف مرتے وقت ہی نہیں کہا جاتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر الفاظ، ہر ٹھوکر، ہر لہجہ بتا رہا ہے تمہیں کہ تم اپنی اصل کی طرف لوٹ آؤ. کوئی بھی چیز جو صوفی کرتا ہے وہ ایسے فالتو نہیں کرتا کہ جس کو تم سمجھتے ہو اپنی عقل کی وجہ سے، اپنے مقام حالت کی وجہ سے کہ یہ ایک عام چیز ہے، یہ گمراہی ہے. پہلا سوال یہی آتا ہے کہ یہ گمراہی ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو ہم نے دیکھی نہیں، ہم نے جانی نہیں. لیکن اگر سوال کرنے پر آئیں اور اس پہ غور و فکر کرنے پر آئیں تو بہت سے راز انسان کے دل پہ کھلتے ہیں. آج ایک نئی چیز دادا سرکار کے آستانہ اقدس پہ ہوئی جو 7 بار پریکرما کیا گیا. اردو میں اگر ہم کہیں تو اس کو طواف بھی کہہ سکتے ہیں. اس کو جاننے کے لیے شمع نیازی سرکار نے بہت ہی حقیقت سے سمجھایا ہے کہ کعبے کا طواف کیوں کرتے ہو. اب یہاں پہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہم نے صرف صوفی نظام الدین شاہ قدس سرہ العزیز کا طواف کیوں کیا. ہم نے جو یہاں ایک بندہ آیا ہوا ہے اس کا طواف کیوں نہیں کیا. بھائی طواف ہی کرنا ہے، کسی بھی چیز کا طواف کر لو. طواف اور پریکرما کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس حالت تک پہنچنا پڑے گا، اپنی فریاد تک پہنچنا پڑے گا کہ کوئی بھی چیز کری کس لیے جا رہی ہے. ہمیں غور کرنا پڑے گا ان باتوں پر کہ 7 بار ہی کیوں گھوما گیا، اپنے اندر وہ 7 صفات کیا دیکھی گئی، وہ 7 مرحلے کیا دیکھا گیا کہ ہم نے اس کا کیا طواف. اب ایک بات اور پیدا ہو جاتی ہے کہ بھائی اب اس سال ہو گئی ہے تو کیا اگلے سال بھی یہ لوگ یہی پریکرما کریں گے؟ تو اس سے اچھا ہے کہ ہم لوگ کعبے کی پریکرما کے لیے چلیں، یہاں پہ پریکرما کرنے نہ آئے. یہ بات ذہن میں آتی ہے جو نئے لوگ آتے ہیں، لیکن ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غور و فکر کریں کہ بھائی ہم تمہاری ہی پریکرما کیوں نہیں کر رہے، ہم کسی ایسے انسان کی جو روڈ پہ گھوم رہا ہے اس کی پریکرما کیوں نہیں کر رہے. 2 طریقے کا پہلو ہے ہر چیز میں. ہر انسان اپنی پریکرما کر رہا ہے اپنی جگہ. سارے ایٹمز، سارے وجود، سارے ستارے اپنی پریکرما کر رہے ہیں. اگر آپ سائنٹیفک دیکھیں گے تو ہر ایک چیز، ہر ایک ایٹم اپنی پریکرما کر رہا ہے. کیونکہ جب ہم گول 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 کسی چیز کے گھومتے ہیں تو ہم اپنی اصل کی طرف اتر جاتے ہیں. جب اصل کی طرف اترتے ہیں تو ہماری گہرائی ان چیزوں کو پکڑتی ہے جس وجہ سے تم گہرے ہوئے، جس وجہ سے اللہ اکبر کہلائے. اللہ اکبر کوئی ایسا نام نہیں ہے کہ زمین سے آسمان تک آپ ناپ لو انچی ٹیپ لے کر. اللہ اکبر تمہارے دل کی گہرائی ہے. اللہ اکبر تم سے گہرا کوئی نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے تمہیں گول گول گھومنا ایک ایکسپیریمنٹ ہے جو تم کو صوفی سکھاتا ہے. تمہارے سوال کرنے سے پہلے اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ انسان کیوں کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. ٹھیک اسی طرح اگر ان چیزوں کو آگے آپ کو ایکسپیریمنٹ خود کرنا ہے تو آپ آئیں اور اپنے آپ کو پوری طریقے سے چھوڑ دیں اور اس پریکرما کو کریں. اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اور ایک ہاتھ اپنے سینے کی طرف رکھ کے گھومیں، اور گھومتے گھومتے آپ جب اس جگہ پہنچیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں ہم نے پریکرما کیوں کی. لیکن آپ دور بیٹھے سوچیں گے کہ ہم نے پریکرما کی نہیں کی، فلاں نے کی تھی کہ نہیں کی تھی. یہ سب بیکار کی فالتو باتیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے جتنے بھی لوگوں نے پریکرما کی، پریکرما کا ارتھ سمجھا. اپنے اندر پریکرما کو سمجھو پوری طریقے سے، اپنے اندر شمع چالو کرو. یدی تم شمع چالو نہیں کر سکتے ہو تو یقین جانو تم صوفی کی اس حالت کو پہچان بھی نہیں سکتے.
पहचानना बड़ा मुश्किल है सूफियों की उन हालत का जो वो उस हालत से गुजरते हैं, क्योंकि घूमने वाले के अंदर घुमाने वाला छुपा हुआ है। घूमने वाले के अंदर घुमाने वाला छुपा हुआ है, और घुमाने वाला घूमने वाला जब एक दूसरे की परिक्रमा को देखकर और उस पे जब एकदम नाजिल हो जाता है, गालिब हो जाता है, तो दो खत्म होते हैं, जिसके बाद सब आदमी उसकी परिक्रमा करना चालू कर देते हैं, चाहे वो जिंदा वजूद में हो, चाहे मुर्दा वजूद में हो, चाहे आदम की कब्र में हो, चाहे इब्राहिम की कब्र में हो, चाहे सूफी निजामुद्दीन शाह की कब्र में हो, चाहे तुम्हारी कब्र में हो। तुम्हारी परिक्रमा फर्ज हो जाएगी हर इंसान पे जिसने अपनी परिक्रमा को पूरा कर दिया। गुलाम इसी बात के साथ अपनी बातों को खत्म करता है कि अपनी फरियाद को सुनो जो तुम्हारे दिल से निकलती है। हर एक फरियाद को सुनो, हर एक ताने को सुनो, हर एक गाली को सुनो, हर एक ठोकर को सुनो, हर एक गुर्बत को सुनो, हर एक जंगली आवाज़ की सुनो, हर एक मीठी आवाज़ की सुनो, हर एक चीज़ को सुनो जो तुम्हें तुम्हारी असल की तरफ ले जाती है। शुक्रिया।